بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تو مدنی فیز کی اسٹڈی ہم کر رہے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اندر مواخات کو قائم کیا، یا جس کو ہم دی بردرہڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں، یعنی جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان مہاجرین کی پیئرنگ کی گئی انصار مدینہ کے ساتھ۔ یعنی مدینے کے اندر جو قبائل عام طور پہ آباد تھے، کئی قبیلے آباد تھے نا، اوس و خزرج پرائمریلی دو بڑے قبیلے تھے، ان کے سب ٹرائبس بھی کئی سارے تھے۔ تو پوری جو مدنی جماعت تھی، مدنی ٹرائبس کا کلیکشن تھا، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی، ان کو اجمالی طور پہ انصار کہا جاتا ہے نا۔ انصار نصرت سے بنا ہے، یعنی مدد کرنے والے۔ اور ہجرت کر کے مکہ سے جو مختلف قبائل سے لوگ آئے تھے مدینے کے اندر، وہ ہجرت کی نسبت سے ان کو مہاجرون کہا جاتا ہے نا۔ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بردرہڈ ایگریمنٹ اور جو پیئرنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کو ہم مواخات کہتے ہیں یا دا بردرہڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اس کی کچھ تفصیلات پچھلے لیکچر میں آ چکی تھیں، انہی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یعنی اس بات کو کنٹینیو کریں، ایک بار ہم تھوڑا سا بیک سیٹ پہ آ کے اس پورے چیز کو ایک خاص پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حضرات کے درمیان بردرہڈ ایگریمنٹ کر رہے تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ مختلف قبائل سے آنے والے وہ لوگ تھے جو ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ بھائی بھائی بن رہے تھے۔ اور یہ بھائی بھائی صرف جو ہے شعر و شاعری اور کہاوت اور مجالس میں سلوگن کے طور پہ نہیں بن رہے تھے، بلکہ زمینی سطح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی بھائی ان کو بنا دیا، کچھ یوں کہ ایک انسان کو اپنا بھائی اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا ہے، کفر اور شرک پہ ہے، تو اس سے محبت ختم ہو جا رہی تھی اور اس سے محبت پیدا ہو جا رہی تھی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اننون شخص کو، جس اسٹرینجر کو، جس یوں کہہ لیجئے کہ جس سے کوئی جان پہچان نہیں، اس کو جب بھائی بنا دیا تو اس سے محبت اور اس کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ جو ہے اپنے سگے بھائی جو کفر پہ قائم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے، اس سے قطع تعلق ہو رہی ہے اور ایک نیا تعلق بن رہا ہے جس کی بنیاد جو ہے ایمان ہے۔ اور یہ صرف اور صرف سلوگن کی حد تک نہیں، جیسے ہم جدید یعنی ہم جس دور میں رہتے ہیں نا، یہ دور جو ہے باتوں کا دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں ایک سلوگن دیا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، اس پہ زمینی سطح پہ چاہے عمل نہ ہو، لیکن وہ بات اگر خوبصورت ہے تو اس کی بڑی پاپولیرٹی ہو جاتی ہے نا۔ اگر وہ کیچی فریز ہے، کیچی سلوگن ہے، تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیز میں اور آپ کے اقدامات میں ہمیشہ زمینی سطح پہ چیزوں کو اپلائی ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ہم کہیں بھی جو ہے سلوگن کی حد تک محدود خالی نعرے نہیں دیکھیں گے، ہم جو ہے کھوکھلے جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھیں گے، ہم کھوکھلے خوبصورت الفاظ کا یعنی یوں کہہ لیجیے کہ کھوکھلے خوبصورت الفاظ کے پروئے ہوئے موتی نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم زمینی سطح پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکشن لیا ہے اس کو دیکھیں گے، یعنی لیس ٹاک مور ورک، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا بردرہڈ ایگریمنٹ، ہے نا۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ان حضرات کے درمیان تھا جو بہت صدیوں سے دشمن چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ اوس و خزرج کے درمیان جو ہے انیموسٹی کتنی زیادہ تھی، دشمنی کتنی زیادہ تھی، جس کی تفصیلات ہم پہلے اچھے سے بیان کر چکے ہیں۔ یعنی ہجرت سے پہلے جو ہم نے مدینے کے ماحول اور اوس و خزرج اور جو مدینے کی ڈیموگرافی ہے اس پہ تفصیلی بات کی تھی، تو ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک 150 سال سے ان کے درمیان جو ایک ٹسل چلا آ رہا تھا، جو جنگ بعاث میں یوں کہہ لیجیے کہ کلمینیٹنگ پوائنٹ ہے، ٹرمینیٹنگ پوائنٹ ہے، جو پیک پہ پہنچ گیا اور بڑے بڑے لیڈران جو ہے دونوں سائڈ کے قتل ہو گئے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسی ٹرائبل دشمنی کا کافور ہو جانا، غائب ہو جانا، یہ خالص اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت عملی کا یوں کہہ لیجیے کہ بین اور واضح ثبوت تھا، ہے نا۔ چنانچہ اسی چیز کی طرف جو ہے
یعنی اس سے پہلے بھی یہ جو دشمنیاں تھیں نا، جو اوس و خزرج کے درمیان اور مختلف عرب کے قبیلوں کے درمیان جو یہ دشمنی تھی، اس کو ختم کرنے کی بہت کوششیں پہلے بھی کی گئی تھیں، لیکن کوئی مؤثر طریقہ، کوئی ایفیکٹو، کوئی گراؤنڈ لیول پہ ورکنگ وے سامنے نہیں آیا تھا جس کے تھرو خون خرابے کے اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو ہے اس یعنی نہ صرف اس دشمنی کو ختم کیا، نہ صرف اس کو جنگ بندی بنایا، بلکہ امن اور محبت اور اخوت کی وہ مثال قائم کی مدنی زندگی میں جس کی نظیر، جس کے جیسی کوئی ایگزامپل جو ہے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یعنی پوری انسانی تمدن اور سویلائزیشن اس بات سے قاصر ہے کہ ایسی کوئی مثال لاگے دے دے کہ جس میں اننون لوگوں کے درمیان اس درجے شدت اور محبت، اس درجے شدت کی محبت اور اخوت اور ایثار کا جذبہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو وجود میں آیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ادنا ڈائمنشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات تھے عرب کے اوپر اور بائی ایکسٹینشن ہم سب کے اوپر، اس کا ایک ادنا، دس از دا لیسٹ آف دا بینیفٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دس از دا لیسٹ آف دا بینیفٹ۔ اکثر لوگ جو ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افیکٹو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ بنا کے پیش کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن دس از دا لیسٹ آف دا بینیفٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دا گریٹسٹ بینیفٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از بلینز اینڈ بلینز آف پیپل ول بی سیوڈ فرام دا فائر آف ہیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا رحم اور سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ عرب لوگ، کھربوں کھڑب لوگ جو بھی اس نسل سے پیدا ہوئے ہیں، وہ سب کے سب دائمی جہنم کی عذاب سے مستقلاً قائماً بچ گئے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ یعنی اس احسان کا ٹرو ریئلائزیشن جو ہے روز محشر میں ہوگا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، جب جنت و جہنم واضح ہو جائے گی اور جہنم کا خسارہ ظاہر ہو جائے گا، جنت کا انعام ظاہر ہو جائے گا، تب حقیقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ڈائمنشن واضح ہوگا، ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اور آپ کی پولیٹیکل کیپیبلٹیز اینڈ آپ کی یہ سارے جو احسانات ہیں عرب کے اوپر، ان کو دھیان میں رکھنا چاہیے، لیکن کبھی بھی ہم کو یہ احسانات کو سب سے بڑا احسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب سے بڑا نبی کا احسان یہ ہے کہ جہنم سے بچ گئے لوگ، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو، یعنی یہ ایسپیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کے اندر بیان بھی کیا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پہ کیا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس حال میں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور نعمت کے نتیجے میں تم ایسے ہو گئے جیسے بھائی، ہے نا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ بسا اوقات بھائی بھائی میں بھی وہ محبت اور وہ ایثار کا، بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات جو ہے بھائی بھائی میں بھی وہ ایثار کا جذبہ نہیں ہوتا جو انصار مدینہ نے مہاجرین کے لیے دکھایا اور جو مہاجرین نے انصار کے لیے دکھایا، ٹھیک ہے نا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ وہ ڈائمنشن ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ زیادہ بڑا احسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی آیتوں کو تمہارے سامنے واضح کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تاکہ تم جو ہے ہدایت کو قبول کر لو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آپسی محبت کا اور اس بہترین نظام کا تذکرہ کیا، وہیں اس سے بڑھ کے جو انعام ہے کہ پورا کا پورا عرب جو ہے یوں کہہ لیجیے اور تمام مشرکین اور ان کے بعد والی نسلیں اور ان کے بعد والی نسلیں اور ان کے بعد والی نسلیں، یعنی کروڑوں انسانیت میں کروڑوں لوگ جو ہیں جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے ان سے بچا لیے گئے تھے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ تھی مواخات کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹو، بردرہوڈ ایگریمنٹ کو دیکھنے کا ایک پرسپیکٹو جو ہم نے دیکھا۔ چند باتیں اور اس ایگریمنٹ کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے کوئی چھوٹے لیول کا انفارمل ایگریمنٹ نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ پیئرنگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے زیادہ لوگوں کی پیئرنگ کروائی، بھائی بھائی بنایا، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے چند فیمس کا نام آپ کے سامنے اسکرین پر اپیئر ہو رہا ہے، اگر آپ دھیان سے دیکھیں
تو ان میں جو سب سے مشہور نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خارجہ ابن زید رضی اللہ عنہ کا ہے. خارجہ ابن زید، عام طور پر خارجہ جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ فیمیل نام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ میل صحابی کا نام ہے. خارجہ ابن زید ہے نا. اور ابو بکر، خارجہ ابن زید کہاں کے تھے؟ مدینے کے تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سید المہاجرین ہیں، یعنی مہاجرین کے سب کے سردار ہیں. اور ان کو ہجرت کا وہ شرف حاصل ہے جو کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی ایک شخص کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا، سب سے قریبی جس کو شرف ہجرت نصیب ہوا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ بے شک امام المہاجرین ہیں، سید المہاجرین ہیں. اور خارجہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیئرنگ کی گئی. پھر ایک اور مشہور پیئرنگ ہے سلمان الفارسی. سلمان الفارسی اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان، یعنی ایک طرف سلمان الفارسی ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مہاجر ہیں. یہ ان کو ہجرت کی وہ فضیلت حاصل ہے جو ایک ایسپیکٹ سے، ایک ڈائمنشن سے کسی دوسرے صحابی کو نہیں حاصل ہے. اور سلمان الفارسی پہ ہم ایک سیپریٹ لیکچر دیں گے، پورا لیکچر صرف سلمان الفارسی کے اوپر دیں گے. اور وہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو مشقت و پریشانی آئی اور کتنی مختلف ہجرتیں کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. آپ میں سے اکثر لوگ شاید جانتے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر اس پہ بہت ساری کمنٹریز بھی کریں گے. تو یہاں پہ میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں. سلمان الفارسی پہ باضابطہ ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا. تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیئرنگ کی گئی. ٹھیک ہے، اور یہ پیئرنگ کو دھیان میں آپ ذرا رکھیں. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابن عوف کون ہے. ایک تو پہلا، ان کی سب سے پہلی فضیلت، یہ عشرہ مبشرہ یعنی یہ وہ ان صحابیوں میں سے ہیں جن 10 صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ممبر پہ سے بشارت جنت دی، یعنی جنت کی بشارت دی. ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کو جنت کی بشارت دی وہی بس عشرہ مبشرہ ہیں. نہیں، عشرہ مبشرہ وہ ہیں جن 10 کو ایک وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جنت کی، خطبہ میں ممبر پہ سے. ورنہ بہت سارے اور صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن وہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہے نا. وہ جنتی ہیں لیکن وہ عشرہ مبشرہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان 10 کو ایک ساتھ دی. ان میں سے ایک ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بہت امیر صحابی تھے، مکے کے اندر بہت ہی امیر صحابیوں میں سے گنے جاتے تھے. اور مدینے میں جب یہ پہنچے تو سارا مال جو ہے ان کا ہاتھ خالی ہو گیا، خالی ہاتھ پہنچے تھے مدینے کے اندر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بھی برکت دی اور پھر مدینے کے بھی یہ سب سے بڑے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے. وہاں بھی انہوں نے تجارت وغیرہ سے کافی نفع حاصل کیا. تو ان کے بارے میں جب موقع آئے گا تو ہم بیان کریں گے. ان کی اور خاصیت ایک بتا دوں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے موت کے وقت جن 6 حضرات کی کمیٹی بنائی تھی ان میں شامل کیا تھا. یعنی کہ ان کے بعد، میرے بعد جن کو تم خلیفہ مقرر کرو گے، ان کے چناؤ، ان کا سلیکشن کیسے ہوگا، اس کے لیے 6 حضرات کی کمیٹی بنائی تھی جس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہت مشہور صحابی ہیں، بہت ہی بلند کردار صحابی ہیں اور بہت فضیلت والے ہیں. ان کی پیئرنگ کی گئی سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ. یہ مدینے کے صحابی ہیں اور یہ اپنی ایثار کے لیے، اپنی جذبہ قربانی کے لیے بہت مشہور ہیں. اور انہی کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب عبد الرحمن ابن عوف سے ان کی مواخات ہو گئی، بردرہڈ ایگریمنٹ ہو گیا، تو یہ ان کو لے کے پورے اپنے تمام باغات میں گھومے، ہر جگہ ٹریول کیا اور سب کچھ جو ہے بانٹ دیا. یہاں تک کہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے اور ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ کہیں تو میں ان کو طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے. یعنی اس درجے ڈسٹریبیوشن کو لٹرلی اور سیریسلی لیا انہوں نے کہ یہاں تک کہ بیوی جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا، یوں کہہ لیجیے کہ انصار مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، جتنا حکم دیا تھا، جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ مہاجرین کا سپورٹ کیا. اور اس کی دلیل اور اس پہ جو ہے وہ استشہاد کے طور پہ ایک حدیث آگے بیان کروں گا میں. تو انہوں نے جو ہے اس درجے عبد الرحمن ابن عوف کو آفر کیا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف بڑے خوددار آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا مال آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت دے، لیکن آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں جا کے محنت کروں گا اور خود سے پیسہ کماؤں گا. تو یہاں پہ 2-3 پوائنٹ ہیں جو نوٹ کرنے والے ہیں. پہلی چیز کہ یعنی انصار، یعنی سعد ابن الربیع رضی اللہ عنہ کا جذبہ قربانی وہ تو واضح ہے، بین ہے. دوسرا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے
اپنی خودداری میں، اپنی یوں کہہ لیجیے کہ سیلف ریسپیکٹ میں اس کو قبول نہیں کیا ہے نا، جبکہ وہ کیپیبل تھی کمانے کے، تو انہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ میں جو ہوں فری میں بیٹھ کے ان کا آدھا مال لے لوں. تو یہ بھی ایک، یہ بہت سے لوگ جو ہے نا یہ مینر تھوڑا سا لیک کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز فری میں مل رہی ہے تو اس کو بس لے ہی لیا جائے کسی طریقے سے. اور یہ باتیں ایکولی ٹرو ہیں دیندار غیر دیندار طبقے میں. یعنی بسا اوقات آپ دیکھیں گے، میں کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن بسا اوقات دیکھیں گے کہ بعض لوگ جو ٹریڈیشنلی دیندار تصور کیے جاتے ہیں ان کے اندر یہ برائیاں زیادہ پائی جاتی ہیں. یہ والی، ہر برائی کی بات نہیں کر رہا میں، یہ والی جو برائی ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز ان کو آرام سے یا فری میں مل رہی ہے تو بس اس کو حاصل ہی کر لینا ہے کسی بھی طریقے سے، یا کوئی ان کو ہیلپ کر رہا ہے تو بس اس ہیلپ پہ پورا ڈپینڈنٹ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے وہ مومن کے شان کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ ان کے اندر جذبہ خودداری اتنی زیادہ تھی کہ وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ایک مسواک کے ٹکڑی، ایک مسواک کی لکڑی کے لیے بھی کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رہو، کسی پہ تمہارا انحصار نہ ہو. یعنی اور جتنا زیادہ انسان انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں کے مال سے، دوسروں کے ویلتھ سے اور دوسروں کے یعنی سامان سے، اتنا زیادہ وہ عزت کماتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا ایک مول منتر یہ بتایا ہے کہ جس چیز کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہو اس کی طرف تم نہیں بھاگو تو عزت ملے گی تمہیں. یہ مفہوم حدیث ہے، الفاظ حدیث یہ نہیں ہے. مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے پیچھے سب لوگ بھاگ رہے ہیں تو تم اس کے پیچھے نہ بھاگو تو لوگ اپنے آپ تمہاری عزت کریں گے، ہے نا. دوسری ایک بہت اہم بات ہے کہ جیسا کہ بہت سے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے آداب میں کہ جس قدر آپ مخلوق پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے اتنی آپ کی مخلوق کی نگاہوں میں عزت بڑھے گی، اور جس قدر ڈپینڈنٹ ہوں گے، چاہے آپ کے اندر دوسرے اوصاف، اخلاقی اوصاف بدرجۂ کمال موجود ہوں، لیکن اگر آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہیں فائنینشیلی یا کسی اعتبار سے بھی، تو اس کے بقدر، دا لیول آف ڈپینڈنسی کے بقدر آپ کی عزت جو ہے مخلوق کی نگاہ میں کم ہوگی. یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کو بالکل اپنے اندر، اپنے خون کے اندر ڈالیں. اور اس بات کو صحابہ کرام بہت اچھے سے سمجھتے تھے، اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک انگلی کے اشارے پہ آپ کے آگے سونوں کی ڈھیر لگ جاتی، لیکن کبھی بھی کسی لمحے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ڈپینڈنٹ ہونا جو ہے مناسب نہیں سمجھا، اور یہی چیز صحابہ پہ بھی منتقل کی. تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی اگر کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو آپ اس کی ہیلپ کا بھرپور فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ اگر مجبوری میں کسی سے ہیلپ لینی بھی پڑ جائے تو اتنا کم، یعنی اتنی آپ اس سے ہیلپ لیں کہ بس بقدر ضرورت آپ کا گزارا ہو جائے. یہ نہیں کہ اگر آپ کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو بس پورا فائدہ اس سے کسی طریقے سے اٹھا لیں، اس سے آپ کی عزت بھی گھٹے گی. اور خاص طور پہ جو لوگ دینی شعور رکھتے ہیں، دینی علم رکھتے ہیں، وہ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو ان کی اس حرکت کے نتیجے میں دینی علوم کی اور دینی شعور کی اور دین کی اور وہ علم جس کے وہ حاملین ہیں ان کی بھی قدر عوام کی نگاہ سے کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دور اول میں، سلف کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء، یعنی آپ دو تین مشہور اگزامپل ہیں. امام سفیان الثوری رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، اور تمام ائمہ جتنے اہل سنت کے ہیں، یہ سارے جو دور اولین کے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں ایک روپے کے لیے بھی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے، ایک روپے کے لیے بھی نہیں. اور اس نیت سے کمانا کہ میں دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے. اگر آپ کی کمانے میں یہ نیت شامل ہو جائے کہ میں کار خریدوں، یہ کروں، وہ کروں، دکھاوا کروں گا اور لوگ میری تعریف کریں گے، ظاہر ہے وہ کمانا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. لیکن کوئی شخص اگر کمانے کے وقت یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے کما رہا ہوں کہ جو پیسہ حاصل کروں گا اس سے میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہوں گا، کسی پہ بوجھ نہیں بنوں گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ کمانا بھی اللہ کے یہاں جو ہے اجر و ثواب میں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. چنانچہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر دوسروں سے بے نیاز ہونے کے لیے کوئی شخص کماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذاکرین میں شامل ہوتا ہے. یعنی خوب اللہ کا ذکر جو لوگ کثرت سے کرتے ہیں ان میں اس کا شمولیت ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت صاف ہو. زبان سے تو ہم یہی بات کہتے ہیں، نیت دل میں کیا ہوتی ہے کہ ہماری کار اور بنگلہ اچھا ہوگا تو لوگ، ہماری ساکھ جو ہے ہماری مضبوط ہوگی، لوگ تعریف کریں گے اور ہمارے سامنے جو لوگ دب کے رہیں گے. یہ اگر دل میں آپ کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے. آپ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں بنا سکتے. تو ذرا میں آف ٹریک ہو گیا، لیکن سمجھنے کی بات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ ڈپینڈنسی کو اپنے کم کیجیے، خاص طور پر دیندار طبقہ جو ہے وہ اپنی ڈپینڈنسی کو دوسروں کے اوپر کم کرے. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھیے بس ایک بات اور ایڈ کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء کی خدمت نہ کی جائے پیسوں کے ذریعے. یہ بات
یہ سکے کا دوسرا پہلو ہے. سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کتنا زیادہ تھا کہ کوئی شخص اگر علم کی خدمت کر رہا ہے تو اس کو کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند نہ چھوڑا جائے، اس کی خوب خدمت کی جائے، اس کو کسی بھی اعتبار سے پیسے اور اپنی دنیاوی ضروریات میں جو ہے الجھنے نہ دیا جائے، بلکہ اس کو بے نیاز کر دیا جائے کہ آپ علم کی خدمت کیجیے، آپ کی تمام ضروریات ہم دیکھیں گے. تو اس سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ علم کی خدمت کر رہے ہوں، جو لوگ پیسے والے ہوں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاحبان علم کی پیسوں سے مدد کریں تاکہ وہ علم کی خدمت ایمانداری سے سچائی کے ساتھ کر سکیں. ان کو یہ جھنجھٹ نہ ہو کہ یار میرے بچے کی پڑھائی کیسے ہوگی، میرے بچے کا کپڑا کیسے بنے گا. تو یہ سکے کا دوسرا پہلو بھی ہے جو بہت پرابلمٹک ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. تو یہ تھی چند ایگزامپلس. آگے چلتے ہیں جی. تو ہاں، اس سلسلے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تو انصار مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفیشیلی یہ پیشکش رکھی، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باغ اور نخلستان جو ہیں حاضر ہیں، یعنی ہمارے جو گارڈنس وغیرہ ہیں وہ حاضر ہیں، آپ انہیں ہمارے اور مہاجرین بھائیوں کے درمیان بانٹ دیں. یعنی ہمارے جو باغ ہیں، ہماری جو کھیت وغیرہ ہیں، یہ سب جو ہیں ہمارے اور مہاجرین کے درمیان ایکولی بانٹ دیں. یہ کتنی مشکل بات تھی یہ بات کہنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن یہ مہاجرین جو ہیں یہ باغبانی نہیں جانتے، یہ کھیتی کرنا نہیں جانتے، کیونکہ مہاجرین جو تھے نا، مکے کے لوگ جو تھے وہ دے ویئر پرائمریلی ٹریڈرس، ہے نا، اور مدینے والے جو تھے وہ حارث تھے، یعنی کسان تھے. ان کے اندر کسان والے کام، یعنی ان کا جو گزارا چلتا تھا کسان والے کام سے، ایگریکلچر سے چلتا تھا، اور مکے والوں کو ایگریکلچر آتی نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں باغبانی نہیں جانتے، اور جس علاقے سے یہ لوگ آئے ہیں، یعنی مکے سے جو یہ لوگ آئے ہیں، وہاں کوئی باغ اور نخلستان نہیں ہو سکتا تھا. تو تم لوگ ایسا کرو، ایسا کیوں نہ کرو کہ باغ اور نخلستان اپنے پاس ہی رکھو اور اس میں تم فصل وغیرہ بو، ہے نا، اس کا کام کرو، ایگریکلچر کرو، اور اس کی جو پیداوار ہو اس میں آدھا شیئر کرو اپنے مہاجرین بھائیوں سے. تو تمام انصار نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، ہے نا، یعنی ہم نے اطاعت کی. بخاری کی روایت ہے اور ابن جریر وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا. اب آپ ذرا تصور کریں کہ زمین آدھی آدھی بانٹنے کے لیے تیار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش رکھی کہ زمین بھی نہیں بانٹو، بلکہ کھیتی بھی تم ہی کرو، فصل بھی تمہیں اپجاؤ، اور پھر اس میں سے آدھا جو ہے مہاجرین کو دے دو. یعنی یوں کہہ لیجیے کہ تمام محنتیں جو ہیں وہ انصار کو کرنی پڑی، اور انصار نے اس چیز کو خوشی خوشی قبول کیا. اس پہ جب یہ سچویشن ہو گئی تو مہاجرین کو یہ ڈر ہوا کہ یار انصار جو ہیں خود ہی کھیتی کر رہے ہیں، خود ہی ساری محنت کر رہے ہیں، ہمیں پناہ بھی دے رکھی ہے، ہمیں گھر بھی دے رکھا ہے، اب اپنی یعنی محنت کر کے یہ کھیتی جو ان کی فصل جو اپجے گی اس میں سے آدھا یہ لوگ ہمیں دے دیں گے، تو اللہ جانے سارا اجر جو ہے ہمارا وہ تو انصار ہی لے جائیں گے. آپ مہاجرین کی پریشانی کو دیکھیے، یعنی ان کی پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی کھیتی میں سے مل جائے، کس طرح جو ہے ہمارا شیئر بڑھ جاتا ہے کہ ہماری جو ہے زندگی اچھی ہو جائے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہماری بڑھ جائے. ان کی پریشانی یہ ہے کہ کہیں انصار کو سارا ثواب نہ مل جائے اتنی محنت کرنے کا. تو مہاجرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں. یہ کام بھی خود ہی کر رہے ہیں، حصہ بھی ہمیں دے رہے ہیں، محنت خود کھیتوں میں کر رہے ہیں، فصل ہمیں دے رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوگ لوٹ کے لے جائیں گے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے، ان کا شکر ادا کرتے رہو گے، ان کے اجر میں، ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے، تو تم بھی ان کے ساتھ جو ہے اجر میں شریک ہوگے. یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ دوسرا حصہ ہے اس حدیث کا. تو پتہ یہ چلا کہ مہاجرین کی پریشانی کا سبب کیا تھا کہ انصار کو سارا ثواب نہ مل جائے. یہ بالکل ہی ڈفرینٹ سوسائٹی تھی، بالکل ہی، یعنی کلیکٹیولی اسپیکنگ ہیومن سویلائزیشن میں اس درجے کی سوسائٹی کبھی وجود میں نہیں آئی. اور کسی سوسائٹی کی بلندی اس سوسائٹی میں موجود پرابلم سے سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی چیزیں اس سوسائٹی میں پرابلمیٹک تصور کی جاتی ہیں. کسی بھی انسانی سماج میں یہ چیز پرابلمیٹک تصور نہیں کی جائے گی کہ بھائی انصار تو سارا کام کر رہے ہیں اور اجر و ثواب یہ لوگ لے جائیں گے، ایکسیپٹ ایسی سوسائٹی میں جس کی بنیاد، جس کا سول پرپز اور جس کا نیو اور پلنتھ جو ہے وہ آخرت کا تصور ہو.
اگر آخرت کے تصور کو مائنس کر دیا جائے تو کبھی بھی اس طرح کا ایثار، کبھی بھی اس طرح کی قربانی پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی شکایت بھی پاسبل نہیں ہے جس کو لے کے مہاجرین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آگے اور چلتے ہیں، مزید کچھ باتیں اور رہتی ہیں آج. ان مواخات یعنی بھی بردرہڈ ایگریمنٹ میں ایک اور بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارث بھی قرار دیا تھا بھائی کو، یعنی جو مہاجر انصار کا وارث ہوگا اور انصار جو ہے مہاجر کا وارث ہوگا، یعنی جن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیئرنگ کر دی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. کسی ایک کا انتقال ہوا دوسرا انہیریٹ کرے گا، دوسرے کا انتقال ہوا پہلا انہیریٹ کرے گا، لائک دیٹ. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس انہیریٹنس والے اسپیکٹ کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ بعد میں جو وراثت کے پراپر قوانین آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ جو خونی رشتہ دار ہیں وہ وراثت کا زیادہ حق رکھتے ہیں انصار و مہاجرین کے آپسی حق کے مقابلے میں. یعنی آپسی حق جو ہے دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آپسی حق جو ہے ایک دوسرے کی مالی امداد کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی پراپرٹی شیئر کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے زندگی میں، لیکن موت کے بعد جو وراثت منتقل ہوگی وہ خاندانی نسب کے بنیاد پہ ہی ہوگی، وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا من بعد وحاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یعنی جو لوگ ایمان لے کے آئے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ تم میں سے ہیں، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور جو ارحام کے رشتہ دار ہیں، یعنی کہہ لیجیے کہ اولو الارحام جو ہیں، جو خونی رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یعنی وراثت میں زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں دوسرے مومنین کے مقابلے میں فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اصل کتاب موجود ہے لوح محفوظ، اس میں جو قانون ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ جو نسبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں وراثت کا. ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے. تو بعد میں یہ جو انہیریٹنس تھی، میوچل انہیریٹنس، اس کو ایبالش کر دیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا. کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں مواخات کے سلسلے میں اور پھر انشاءاللہ مواخات کو ہم کلوز کریں گے. پہلی چیز، بظاہر عام پرسیپشن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات کے ایگریمنٹ قائم کیے ہیں یہ ابتدائی دور میں قائم کیے تھے اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئے تھے یہ ایگریمنٹ، لیکن ایسا نہیں ہے. مدنی دور کے اینڈ تک ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ کو قائم رکھا، اگرچہ وہ انہیریٹنس والا اسپیکٹ اس میں سے مائنس ہو گیا، لیکن یہ بردرہڈ جو ہے وہ قائم تھا اور صحابہ اس کو بڑی سیریسلی لیا کرتے تھے. اسی لیے اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو اکثر اوقات جو ہے دو صحابی، جب بھی کسی دو صحابی کا ساتھ میں ذکر آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری ہوگا ایک مہاجر ہوگا، اور وہ جو بردرہڈ ایگریمنٹ سے جو میوچولی ٹائڈ تھے وہ ایک ساتھ موجود پائیں گے آپ، کیونکہ صحابہ نے اس ایگریمنٹ کو بڑی سیریسلی لیا تھا اور ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے، جن کے ساتھ مواخات کا ایگریمنٹ ہوتا تھا ان کے ساتھ ہی رہتے تھے. تو ایک اور اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے درمیان جو ہے مواخات کا ایگریمنٹ قائم کیا، جبکہ جعفر ابن ابی طالب 7 ہجری میں جو ہے وہ مدینہ تشریف لائے تھے. انفیکٹ وہ مدینہ نہیں آئے تھے، ڈائریکٹلی خیبر پہنچے تھے. جنگ خیبر جب چل رہی تھی تو وہ خیبر میں ڈائریکٹلی پہنچے تھے، لیکن بہرحال مقصد وہ مدینہ کی ہی ہجرت تھی. تو یہ حبشہ میں موجود تھے. ان کے بارے میں کافی تفصیلی یعنی ہم نے بیان کیا تھا جب ہجرت حبشہ بیان کی تھی. پھر ان کی طویل تقریر جو تھی نجاشی کے کورٹ میں، اس تقریر کی ہم نے تشریح بھی کی تھی، اس کی شرح بھی یہاں بیان کی تھی. تو یہ جعفر ابن ابی طالب ہیں. انہوں نے فوراً جو ہے حبشہ سے واپس مدینہ نہیں آئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا 7ویں ہجری میں فتح خیبر کے دن. تو اور اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ وہاں بیان کی جا چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک آپشن بھی قائم رکھنا چاہتے تھے ان کیس دا پلان آف مدینہ فیلز. تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی سمجھ میں آتی ہے. بہرحال پوائنٹ یہاں یہ تھا کہ جعفر ابن ابی طالب 7 ہجری میں جو ہے وہ تشریف لائے ہیں مدینہ میں. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخات کی کہ ان کے ساتھ معاذ ابن جبل. اور معاذ ابن جبل کون ہے؟ معاذ ابن جبل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ حرام و حلال کی تفریق کا علم رکھنے والا شخص جو ہے وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ہے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب بھیجا ہے تو معاذ ابن جبل کو پہلے بھیجا ہے، بعد میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ میں، علماء صحابہ میں، فقہائے صحابہ میں معاذ ابن جبل کو
کنسیڈر کیا جاتا تھا. دوسری طرف جعفر ابن ابی طالب کی فضیلت سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ بہت بلند مقام صحابی ہیں اور جنگ موتا میں یہ شہید ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے, علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی تھے, ٹھیک ہے, اور درجے کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. اور حبشہ کی جو ہجرت ہوئی تھی تو امیر حبشہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا. یہ ساری ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے. تو ان دو حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنگ کی 7ویں ہجری میں. اور چلیے معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے ہیں 8 ہجری کے اخیر میں, 8 ہجری کے اخیر میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی جو ہے پیئرنگ کروائی. تو پتہ ہی چلا کہ مواخات کا سلسلہ بہت بعد تک چلتا رہا. ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مواخات کے سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنالٹیز اینڈ کیریکٹر کو بہت بہترین پرکھ رکھتے تھے, سمجھ رکھتے تھے. لہٰذا ہم غور کریں اگر تو جن کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائی کیا ہے تو رینڈملی ٹائی نہیں کر دیا گیا, کسی کو کسی کے ساتھ بھی جو ہے سیٹ کر دیا, بلکہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن دو حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ میں بائنڈ کیا ہے وہ دو حضرات مزاج کے اعتبار سے, پریفرنسز اور انکلینیشن کے اعتبار سے انتہائی میچنگ ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان الفارسی جو زہاد کے امام ہیں, اہل زہد کے امام ہیں, بہت دنیا سے بے رغبتی میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں, ان کی پیئرنگ کی ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ, جو بھی سیم کوالٹیز میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. حالانکہ تمام صحابہ دنیا سے بے رغبتی کے لیے جانے جاتے ہیں, لیکن کچھ صحابی کچھ اوصاف میں بعض دوسروں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ جو وصف ہے زہد کا اور دنیا سے بے رغبتی والا جو وصف ہے, یہ سلمان الفارسی اور ابو درداء کے اندر بہت زیادہ تھا. ان دونوں کو میچنگ کی. پھر ابو بکر صدیق کے اندر جو کرم اور فداکارانہ جذبہ اور بھی یعنی کہہ لیجیے کہ جو ملٹیپلسٹی آف گڈنس کا ایسپیکٹ موجود تھا, وہی خارجہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے اندر بھی موجود تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کی پیئرنگ کی. اسی طرح جو ہے جعفر ابن ابی طالب کے اندر لیڈرشپ کوالٹی, جعفر ابن ابی طالب بہت فقہائے صحابہ میں سے بہت دقیق نگاہ رکھتے تھے اور اسلام کے اصول الدین پہ گہری نگاہ رکھتے تھے. تو ان کی پیئرنگ کی معاذ ابن جبل کے ساتھ, جو میں نے یہ کیا بیان کیا. زہد کا مطلب ہوتا ہے کہہ لیجیے یوں کہہ لیجیے کہ دنیا سے بے رغبتی, لیک آف انٹرسٹ ان دا ورلڈ, لیک آف انٹرسٹ ان دس ورلڈ اینڈ مور انٹرسٹ اور پرائمریلی انٹرسٹڈ ان دی آخرہ. ٹھیک ہے, اس کو زہد کہتے ہیں. ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہو. تو ایک اور چیز, ہاں چلیے آگے چلتے ہیں. تو اچھا, دوسرا پوائنٹ مواخات کے سلسلے میں ایک اور جو میں یعنی اکثر کہا کرتا ہوں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو لیڈرشپ کی کوالٹی جو ہے مینیفیسٹ ہو کے آتی ہے کہ ٹرو لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ صرف باتیں نہیں بناتا ہے, سلوگنس نہیں دیتا ہے, لمبی لمبی جوشیلی تقریر صرف نہیں کرتا, بلکہ زمینی سطح پہ کام کرتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ ایکشن لیا اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ لیا جو ضروری تھا اس مدنی سوسائٹی کو استحکام بخشنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کیا, یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں بیٹھ کے جو ہے مواخات کا ایگریمنٹ باضابطہ پراپر جو ہے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کیا اور پھر ایگریمنٹ وغیرہ جو ہے فارملائز کیا. تو ہر وہ کام آپ کرتے تھے اور یہ کئی بار آگے سیرت میں مینیفیسٹ ہوگا, خاص طور پہ مدنی زندگی میں اور زیادہ مینیفیسٹ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی واز ناٹ آل دا ٹاک اینڈ نو ایکشن, بٹ اٹ واز مور ایکشن اینڈ لیس ٹاک. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہے چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کئی صحابی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا تھا اور نماز لمبی ہوتی تھی. یہ سب سے بہترین مثال ہے کہ جب ایکشن کی بات آتی ہے تو ایکشن میں محنت زیادہ ہوتی تھی اور تقریر میں محنت کم ہوتی تھی. یعنی ایسا نہیں کہ آپ اتنی لمبی تقریر شروع کریں کہ 3 گھنٹے تک جو ہے لوگوں کو تقریر سناتے رہیں اور جوش میں کبھی کسی کو رلا رہے ہیں کبھی کسی کو ہنسا, اس طرح کی آپ کی تقریر نہیں ہوتی. آپ کی تقریر کمپیکٹ اور چھوٹی ہوتی تھی, کام کی بات ہوتی تھی, کم الفاظ استعمال کرتے تھے اور زیادہ مؤثر ہوتی تھی, لیکن آپ کا ایکشن بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. اور آپ اگر لوگوں کو 3 باتوں کی تلقین کرتے تھے تو خود 300 باتوں پہ عمل کر کے پہلے سے قائم و دائم رہتے تھے. تب وہ 3 باتوں کی جو تلقین کرتے تھے تو صحابہ کا دل پھٹ جاتا تھا اور وہ باتیں اتر جاتی تھیں دلوں کے اندر. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ ہم لوگوں کو خود
3 باتوں پہ عمل کریں اور لوگوں کو 30 باتوں کی تلقین کریں تو کبھی بھی ہماری تقریر میں وہ اثر نہیں ہو سکتا. کتنی بھی عالمانہ گفتگو کر لیں، کتنی بھی جو ہے دقیق علمی نکات بیان کر لیں، کتنی بھی جوشیلی تقریر کر لیں، وقتی طور پہ لوگوں کا خون گرم ہو جائے گا، لیکن اس سے دیر پا اثر اور مؤثر تقاریر نہیں ہوں گی جب تک کہ انسان خود ان اوصاف کا جامع نہیں ہو جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اور ایسے کیس میں پھر غیبی مدد ہوتی ہے اور بہت ہی سیدھی سادی باتوں کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے نا. چنانچہ شیخ عبدالعزیز الطریفی جو بہت بڑے معاصر علماء میں بہت بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کلام السلف قلیل، یعنی کہ جو سلف کا کلام ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا، وہ کثیر الاثر، اور اس کا اثر، اس کی کثیر التاثیر، اور اس کی تاثیر جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کلام الخلف جو ہے یعنی بعد والوں کا کلام جو ہے وہ کثیر ہوتا ہے اور قلیل التاثیر ہوتا ہے، یعنی اس کی تاثیر جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یہ لیڈرشپ کا ایک ایسپیکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مینیفیسٹ ہوتا ہے. اس پہ ہم کئی بار ریکرنگلی بیان کریں گے اس بات کو ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ذریعے مدنی دور میں، تو اس کو ابھی اس پہ زیادہ طویل ڈسکشن نہیں کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ایک خاص بات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہیریٹنس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ابتدائی حکم کچھ اور تھا کہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کو انہیریٹ کریں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو تبدیل کر دیا. ایسا بہت دفعہ ہم مدنی زندگی میں دیکھیں گے. اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں، یعنی ایبروگیشن، دی کانسیپٹ آف ایبروگیشن، دی کانسیپٹ آف یعنی کہ کسی بھی ایک ایسپیکٹ آف حکم کو چینج کر کے دوسرے حکم کو لے آنا. جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جو نسخ ہے، ایبروگیشن ہے، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ ازالت بعض اوصافی آیاتی بھی آیاتی اخرى، کہ کسی بھی آیت یا کسی بھی حکم کے بعض اوصاف کا ازالہ کرنا دوسرے ایسپیکٹ سے، یعنی کوئی حکم ہے اس کے ایک ایسپیکٹ کو چینج کر کے دوسرا ایسپیکٹ سے بدل دینا، اس ایکشن کو ایبروگیشن یا نسخ کہتے ہیں. اور اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آگے. مدنی زندگی میں کئی بار اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا، تو ہم بتائیں گے کہ ایبروگیشن کیوں ہوتا ہے، کس سلسلے میں ہوتا ہے. لیکن یہاں جو پوائنٹ بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ شریعت جو ہے ایک بار میں پوری کی پوری نازل نہیں ہوئی، بلکہ گریجولی نازل ہوئی. صحابہ کرام پہ ایک بار میں تمام شرعی احکامات نازل نہیں ہوئے، بلکہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے پہلے شراب بھی حرام نہیں تھی، بعد میں شراب حرام ہوئی، پہلے زکوٰۃ بھی واجب نہیں تھی، بعد میں زکوٰۃ واجب ہوئی، پہلے جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی فرض نہیں تھے، رمضان کے روزے فرض ہوئے، پہلے حج بھی نہیں تھا، حج تو بہت بعد میں فرض ہوا، پہلے پردہ بھی اس طریقے سے نہیں تھا، بعد میں پردہ فرض ہوا، پہلے جو ہے قتال و جہاد بھی فرض نہیں تھا، وہ مدنی زندگی میں جا کے جو ہے آگے چل کے فرض ہوا، جس کے تعلق سے آگے ہم بات کریں گے. تو اس طریقے سے بہت سے احکامات ہیں جو پہلے فرض نہیں تھے لیکن دھیرے دھیرے گریجولی جو ہے صحابہ کرام پر فرض ہوئے. اور اس کے پیچھے کی حکمت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت ہوتی چلی جائے اور دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ان کے اوپر احکامات کا بوجھ ڈالا جائے، تاکہ ان کے اندر استعداد پیدا ہو جائے، تاکہ وہ ایمانی اوصاف پہلے سے ان کے اندر موجود ہو، جس کے نتیجے میں وہ ان احکامات کو قبول کر لیں. ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سبب تھا گریجولیزم آف ریولیوشن آف شریعہ کے نزول شریعت کے میں تدریجی اور ایسپیکٹ کو، تدریجی طریقے کو اختیار کرنے کا سبب جو تھا وہ یہ صحابہ کرام کی مجموعی تربیت اور صحابہ کرام کا کے اندر وہ اوصاف کا پیدا کرنا تھا جن کے نتیجے میں پھر وہ حاملین شریعت اچھے طریقے سے بن سکے. ہے نا؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ حکمت تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، یہ حکمت ہر انسان کو، ہر ذی عقل کو سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں گریجولی جو ہے قرآن کی آیات نازل ہوئیں، کیوں گریجولی احکامات شرعیہ جو ہیں صحابہ کرام پہ نازل ہوئیں. لیکن یہاں پہ ایک ٹینجنٹ پہ بات نکل کے آتی ہے، ایک سائڈ پوائنٹ ہی نکل کے آتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے اوپر گریجولی شریعت کا نفاذ ہوا، گریجولی شریعت جو ہے نازل ہوئی، تو آج اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ گریجول احکامات کیوں نہیں نازل ہوں؟ کم سے کم 1 سال تک، اگر وہ شراب کا عادی ہے اس کو 1 سال تک شراب پینے دیا جائے. اگر وہ نماز کا عادی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ ہی از دا نیو ریورٹ، اگر وہ نماز کا عادی نہیں ہے تو اس کو کچھ دن تک نماز جو ہے معاف رکھی جائے. اگر وہ زکوٰۃ دینے کا عادی نہیں ہے تو 1-2 سال اس کے لیے زکوٰۃ کو معاف کر دیا جائے، 5-10 سال بعد اس کے اوپر جو ہے حج کی فرضیت قائم کی جائے، وغیرہ وغیرہ. تو پتہ ہی، یا زنا وغیرہ کا عادی ہے تو فوراً جو ہے اس کو منع نہ کیا جائے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پہ گریجولی شریعت کیوں نہیں نازل ہوئی، جبکہ گریجول شریعت کے پیچھے
گریجول تدریجی شرعی احکامات کا تدریجی تنزل یا تدریجی نزول کی پیچھے کی حکمت ہم نے ابھی سمجھی، تو یہ کسی نیو ریورٹ پہ، کسی نیو کنورٹ پہ اپلیکیبل کیوں نہیں ہوتا ہے، یہ سوال ہے سر، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز تو سمجھ لیجیے کہ پوری امت کے تمام فقہا کا اجماعی مسئلہ ہے کہ یہ جو شریعت میں تدریجی اپلیکیبلٹی ہے، گریجولیزم ہے شریعت کے اندر، وہ کسی بھی جنریشن کے لیے ویلڈ نہیں ہے ایکسیپٹ صحابہ کا۔ پہلے تو یہ حکم سمجھ لیجیے، اس کے بعد حکمت کو بیان کریں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی آپ اس گریجولیزم کی اجازت نہیں دے سکتے، یعنی اگر ایک شخص ابھی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر ابھی سے ہی اس کے اوپر شراب حرام ہو جائے گی، اگلے وقت سے ہی اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، جب اس کے مال پر پورا سال گزر جائے گا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جب رمضان آ جائے گا تو اگر وہ روزے کی شرائط پوری کرتا ہے تو روزہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اور حج جو ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے جملہ احکامات شریعت جو ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجازت ان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو ذمہ داری سنبھالنی تھی نا، وہ ذمہ داری کسی دوسری جنریشن پہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام، پہلی چیز، پوائنٹ نمبر 1، صحابہ کرام کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں تھا، کوئی اسلامی جنریشن موجود نہیں تھی جن کو دیکھ کے وہ ایک دم سے چینج ہو سکتے تھے، لہٰذا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک دم سے ان کے اوپر تمام احکامات نازل کر دیے جائیں۔ لیکن ایک نیا ریورٹ جو آتا ہے اس کے سامنے پراپر اسلامک سوسائٹی موجود ہوتی ہے، ایک اسلامک کہہ لیجیے کہ انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے، اور اس کے سامنے ہزاروں اگزامپلس ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ اس کے لیے وہ چیز اتنی گراں نہیں ہوگی جتنی صحابہ کے لیے تھی، پہلی چیز۔ دوسرا پوائنٹ، صحابہ کے اوپر وہ ذمہ داری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ اس کام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جس انتہا درجے کی کنوکشن ریکوائرڈ تھی، جس انتہا درجے کی مضبوطی ریکوائرڈ تھی، وہ سڈن اگر شریعت ان کے اوپر آ جاتی تو وہ مضبوطی نہیں آ پاتی، لہذا تدریجی تربیت کے نتیجے میں صحابہ کی جنریشن ایسی تیار ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو صحابہ کے توسط سے پھیلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت صرف اسلام جو ہے جزیرہ عرب میں موجود تھا، یعنی اکا دکا جو ہے وہ ملک شام وغیرہ میں تھا، لیکن اصلاً وہ ہے جزیرہ عرب میں تھا۔ پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو صحابہ کے توسط سے پھیلا ہے، یعنی جو کام پچھلے زمانے میں انبیاء کرتے تھے وہ اس زمانے میں صحابہ نے کر کے دکھایا، لہذا صحابہ کی جنریشن کے اوپر وہ ذمہ داری تھی جو خدا کی قسم کسی دوسری جنریشن کے اوپر کبھی نہیں تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی اس درجے کی سیویرٹی کے ساتھ ذمہ داری نہیں تھی جس طریقے کی صحابہ کے اوپر تھی، لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ صحابہ کی تربیت ایک دوسرے نہج پہ کی جائے۔ تیسری چیز کہ دین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو لٹانے کا جس طریقے سے امتحان صحابہ کا ہوا ویسا کسی اور جنریشن کا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ یہ جنریشن، یہ صحابہ کی جنریشن ایمانی تربیت اور تقویٰ کے اس معیار پر ہو کہ اس کے بعد ان کے لیے سارے کام آسان ہو جائے۔ تو یہ 3 وجوہات تھیں جن کے بنا پہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص ایکسکیوز دیا، ورنہ کسی اور جنریشن پہ ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا، کسی اور جنریشن پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ہے وہ اندلس اور موراکو اور جو ہے وہ موریتانیہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک جو ہے وہ فوجیں لے کے جانی ہیں، کسی اور پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی ایسے ملک میں جانا ہے جہاں اربوں ارب مشرکین ہیں، کروڑوں مشرکین ہیں، وہاں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جن کے نتیجے میں صحابہ ممتاز ہیں باقی دوسری جماعتوں کو۔ پھر صحابہ سے وہ کام ہوا کہ صحابہ کے ذریعے اسلام روم میں پہنچا، فارس پہنچا، اور جو 2 بڑی سلطنتیں تھیں دنیا کی ان کا خاتمہ صحابہ کے ذریعے ہوا۔ تو یہ چند وجوہات ہیں جن کے بنا پہ صحابہ کو ایک خاص کنسیشن دیا گیا، کیونکہ ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑی تھیں، کسی جنریشن پہ کسی انڈیویجول پہ اتنی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات تھوڑی سی واضح ہوئی ہوگی۔ ہاں، 3 ریزنس یہ ہے۔ سب سے پہلا ریزن تو یہ کہ صحابہ کے سامنے کوئی رول ماڈل، کوئی جنریشن موجود نہیں تھی جو ایک ایگزامپل قائم کر سکتی تھی، کوئی ایک گروپ آف پیپل موجود نہیں تھے، جیسا کہ کسی بھی نیو ریورٹ کے سامنے ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری اسلامی نظام، پوری اسلامی سوسائٹی موجود ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس حکومت پہ عمل کر رہے ہیں، ریورٹ اس کو دیکھ کے چیزیں آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ صحابہ کے پاس ایسی کوئی جنریشن ان سے پہلے کی نہیں تھی۔ دوسری کہ صحابہ کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری آئی تھی کہ اسلام کو مختلف کارنرز آف دا ورلڈ تک پہنچانا تھا۔
اس کے لیے ضروری تھا کہ صحابہ کے اندر انتہا درجے کا کنوکشن ہو، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ صحابہ کی تربیت تدریجی طریقے پہ ہو، ارتقائی ایوولوشنری وے میں ہو، ہے نا. اور تیسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے لیے جس طریقے کی قربانی درکار تھی، اس قربانی کے لیے جس طرح کی مینٹل میپنگ کی ضرورت تھی، وہ تبھی ممکن تھا جب صحابہ پہ گریجولی شریعت بن ہوئی. یہ ساری کنڈیشنز، یہ ساری ذمہ داریاں کسی نئے ریورٹ کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو وہ کنسیشن کبھی نہیں دیا جائے گا. یہ اجماعی مسئلہ ہے، امت میں کسی ایک امام نے، کسی ایک عالم نے بھی اس سے ڈفر نہیں کیا ہے. ہوپ فلی میری بات جو ہے وہ کلیئر ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ بات کو اب میں ریپ اپ کرتا ہوں، کلوز کر رہا ہوں. آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج کے لیکچر کے سلسلے میں، وہ یہ کہ ریپ اپ کرنے سے پہلے حدیث کے اندر جو انصار کی فضیلت آئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دا سائن آف ایمان از ٹو لو انصار اینڈ دا سائن آف نفاق از ٹو ہیٹ انصار. یعنی کہ ایمان کی نشانیوں میں سے ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور منافق کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے کہ انصار سے بغض رکھا جائے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنا نسب چھوڑ کر کسی اور کے نسب میں شامل ہونا چاہتا تو میں انصار کے نسب میں شامل ہوتا. یعنی اگر میں اپنی فیملی لینیج کو چھوڑ کر کسی اور کی لینیج کی طرف خود کو ایسوسیٹ کرنا چاہتا تو وہ انصار کی طرف کرتا. یہ انصار کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I would give up my lineage and be part of you, be part of انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ارشاد فرمائی. انصار کے تعلق سے ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصار میں سے کاؤنٹ کرتا. یعنی اگر ہجرت کا تصور نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے انصار میں پیدا فرماتے. ٹھیک ہے. اگر تمام لوگ جو ہیں ایک طرف چلیں اور انصار دوسری طرف چلیں تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا. یعنی تمام انسانیت ایک طرف چلے اور انصار مدینہ ایک طرف چلیں تو اللہ کی قسم میں انصار مدینہ کے ساتھ چلوں گا. دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار کے بارے میں فرمایا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام یعنی اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہ چند اسٹیٹمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی و شافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا درجہ جو ہے انصار مدینہ کا ہے. اس کے باوجود اوور آل سینس میں مہاجرین کی فضیلت جو ہے انصار سے زیادہ ہے. اس پہ امت کے اتفاق ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ انصار سے افضل ہیں، لیکن انصار کی ایک سپریٹ قسم کی فضیلت ہے. لیکن اوور آل اگر فضیلت دیکھی جائے تو مہاجرون صحابہ جو ہیں وہ اوور آل سینس میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایچ اینڈ ایوری مہاجر از سپیریئر ٹو ایچ اینڈ ایوری انصار. دس از ناٹ ٹرو. یا ایچ اینڈ ایوری مہاجر از مور blessed than each and every muhajir ansar. This is not true, but collectively speaking muhajirun are superior than ansar, but it is possible some of the ansar are more superior than some of the muhajirun. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہو گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں انصار و مہاجرین کا ذکر کیا ہے ان میں سب سے پہلے مہاجرون کو ذکر کیا، پھر انصار کو ذکر کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے جب سابقون الاولون کا ذکر کیا، یعنی جو جنت میں جن کا سب سے اونچا مقام ہوگا، جو ہمیشہ دین کے معاملات میں آگے بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، ان کا جب ذکر کیا تو ان میں بھی سب سے پہلے مہاجروں کا ذکر کیا، پھر انصار کا ذکر کیا. سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ پلٹا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے متوجہ ہوئی کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین کی طرف بھی اور انصار کی طرف بھی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہاجرین کا تذکرہ انصار سے پہلے کیا. تو پتہ چلا کہ اوور آل فضیلت جو ہے مہاجرین کی زیادہ ہے، لیکن انصار کی ایک خاص قسم کی، ایک خاص نوعیت کی فضیلت ہے جس کا ایگزامپل ہم نے احادیث کی روشنی میں دے دیا. تو انشاءاللہ تعالی آج میں اپنی بات کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سیشنز کو فروٹفل بنائے اور ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا سبب بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور آپ کے بارے میں جاننے کے لیے بیٹھے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں کافی و شافی ریزن ہے مغفرت کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا اور جہنم سے اور عذاب قبر سے دائماً اور پوری مکمل حفاظت کا سبب بنا دے، ریزن بنا دے. آمین یا رب العالمین.
انشاءاللہ تعالی اگلا لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ دستور مدینہ کے اوپر ہوگا، جس کو ہم دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بھی کہتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل، یعنی اس میں 47 پوائنٹس ہیں، تمام پوائنٹس ہم نہیں پڑھیں گے، چند امپورٹنٹ پوائنٹس جو زیادہ ریلیونٹ ہیں ہمارے لیے ان کو جو ہے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ لوگوں کے سوال جو بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ لے لوں گا ایک ایک کر کے. آخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.